دوستوں، دجال ایک ایسا فتنہ ہے جو قیامت تک آنے والے فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ یہ قیامت کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ دجال کون ہے، یہ کب آئے گا اور کس طرح لوگوں کو اپنے فتنے میں مبتلا کر دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں کیا کیا پیشن گوئیاں ارشاد فرمائی ہیں، اور ایک صحابی جنہوں نے دجال سے ملاقات کی، انہیں دجال نے ایسا کیا کہا کہ وہ عیسائی سے مسلمان ہو گئے، اور دجال کا خروج کب ہوگا۔ دجال ایک ایسا کردار ہے جسے مسیح دجال بھی کہا جاتا ہے، جو کہ قیامت کے قریب اس دنیا میں ظاہر ہوگا۔ یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور اس کے ماتھے پر دونوں آنکھوں کے درمیان کاف، فا اور را یعنی کافر لکھا ہوگا، جسے ہر پڑھا لکھا اور ان پڑھ پڑھ لے گا۔ اس کے پاس بہت ساری طاقت ہوگی اور یہ خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا، جس کی بدولت بہت سارے لوگ اسے اپنا خدا مان کر اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیں گے۔ اس کے پاس یہ طاقتیں ہوں گی کہ یہ مردوں کو زندہ کر دے گا، ویران فصلوں کو آباد کر دے گا، بیماروں کو تندرست کر دے گا، حتیٰ کہ سورج کی گردش کو روکنے کی بھی طاقت رکھتا ہوگا۔ بہت سارے یہودی اور بہت سارے کمزور عقیدہ ایمان والے لوگ بھی اسے اپنا مسیحا مان کر اس کی اطاعت کریں گے۔ بالآخر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مارا جائے گا اور اس طرح اس فتنے کا خاتمہ ہو جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المقدس کی آبادی مدینہ کی بربادی ہے، اور مدینہ کی بربادی بڑی جنگوں کا آغاز اور فتنوں کا ظہور ہے، اور فتنوں کا ظہور قسطنطنیہ کی فتح ہے، اور قسطنطنیہ کی فتح کے بعد دجال ظاہر ہو جائے گا۔ اگر میں اس وقت موجود ہوا تو تمہاری طرف سے نمٹ لوں گا، اور اگر وہ میرے بعد نکلا تو پھر یہ بات یاد رکھنا کہ تمہارا رب کانا نہیں ہے، جبکہ دجال کانا ہوگا اور اپنے رب ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ وہ پوری دنیا کا چکر لگائے گا لیکن مکہ اور مدینہ میں داخل نہ ہو سکے گا، اور دنیا کو گمراہ کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں مقام لط پر مارا جائے گا۔ حضرت تمیم داری ایک صحابی رسول ہے جو ابتدا میں عیسائی تھے، اور ایک دفعہ اپنے خاندان والوں کے ساتھ سمندری سفر پر کہیں جا رہے تھے۔ سمندر میں طوفان آیا اور یہ خطرناک طوفانی موجوں سے ٹکراتے ہوئے ایک جزیرے پر پہنچ گئے۔ اس ویران جزیرے پر اترنے کے بعد انہیں وہاں پر ایک جانور ملا جس کے پورے بدن پر بال ہی بال تھے، جسے دیکھ کر یہ لوگ ڈر گئے اور اس سے پوچھا تو کیا چیز ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میرا نام جساسہ ہے اور میں دجال کی جاسوس ہوں، میرے ساتھ چلو، وہاں ایک شخص تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ حضرت تمیم داری کہتے ہیں کہ ہم اسے دیکھ کر اور اس سے یہ سب سن کر بہت ڈر گئے۔ بالآخر ہم اس جانور کے پیچھے چلتے ہوئے ایک غار میں پہنچے تو وہاں ایک دیو ہیکل انسان کو جنجیروں میں جکڑے ہوئے دیکھا۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ تو کیا بلا ہے؟ تو اس نے کہا میرے بارے میں تمہیں پتہ چل جائے گا، اب تم میرے سوالوں کا جواب دو۔ ہم نے کہا پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو؟ ہم نے جواب دیا کہ ہم لوگ عرب کے باشندے ہیں، اور بتایا کہ کس طرح جزیرے میں تمہارے پاس پہنچے۔ تو اس نے کہا کہ بتاؤ، بیسان جو کہ ملک شام کی ایک بستی کا نام ہے، وہاں کی کھجوروں پر پھل آتا ہے یا نہیں؟ تو ہم نے کہا آتا ہے۔ تو اس نے کہا عنقریب وہاں پھل آنا بند ہو جائے گا۔ پھر اس نے بحر طبریہ کے بارے میں پوچھا کہ وہاں پر پانی ہے یا نہیں؟ تو ہم نے کہا ہاں وہاں پر پانی ہے۔ تو اس نے کہا عنقریب وہاں پانی ختم ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اس نے شام کے چشمے زغر کے بارے میں پوچھا کہ وہاں کے لوگ کھیتوں میں اس چشمے سے پانی دیتے ہیں یا نہیں؟ تو ہم نے کہا کہ ہاں دیتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ عنقریب وہاں کا پانی بھی خشک ہو جائے گا۔ پھر اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا۔ ہم نے جواب دیا کہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ کیا عرب کے لوگوں نے ان کے ساتھ جنگ کی ہے؟ ہم نے کہا ہاں کی ہے۔ اس نے پوچھا پھر نتیجہ کیا رہا؟ ہم نے کہا کہ وہ اپنے گرد و نواح میں تو غالب آ چکے ہیں اور بڑی تعداد میں لوگ ان کی اطاعت قبول کر چکے ہیں۔ یہ سن کر اس نے یہ کہا کہ لوگوں کے حق میں یہی بہتر ہے کہ وہ لوگ ان کی اطاعت کریں۔ پھر اس نے کہا کہ اب تم کو میں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، میں دجال ہوں اور وہ وقت قریب ہے جب میں یہاں سے نکلوں گا اور تمام زمین میں گھوم جاؤں گا، اور 40 دن کے اندر اندر کوئی ایسی بستی نہ ہوگی جس میں داخل نہ ہوں گا سوائے مکہ اور طیبہ کے، کہ یہاں پر میرا داخلہ ممنوع ہوگا، اور اس کے پہرے پر فرشتے کھڑے ہوں گے جو اس کی حفاظت کریں گے۔ اس واقعے سے یہ واضح ہے کہ دجال پیدا ہو چکا تھا اور اب اپنی رہائی کا منتظر ہے، اور اس کے رہنے کی جگہ ایک بے آباد جزیرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تمیم داری کا قصہ سنانے کے بعد 3 دفعہ ممبر پر لکڑی مار کر فرمایا کہ وہ طیبہ یہی مدینہ ہے،
اور پھر فرمایا کہ دجال نہ شام کے سمندر میں ہے اور نہ ہی یمن کے سمندر میں، وہ مشرق میں ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف ہاتھ سے اشارہ بھی فرمایا۔ جہاں تک اس حدیث کے مطابق دجال نے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیے جانے والے 3 اہم اور بنیادی سوالات کا تعلق ہے، تو وہ سوالات دجال نے اس لیے کیے تھے کہ اسے پتا تھا کہ جب یہ 3 نشانیاں بھی پوری ہو جائیں گی تو اسے دنیا کے سامنے آنے یعنی خروج کی مکمل اجازت مل جائے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے گا، اور بھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔